For more updates, subscribe channel and press bell icon. تو اپنے رسالے کے اندر سید علی حسین کچھوچوی نے کہا تھا اگر آج کے دور میں کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے اسی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ آؤ ذرا مراد آباد کی سرزمین کے اوپر صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان نے کہا تھا اگر آج کے دور کے اندر کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے تو اسی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ آؤ گنج مراد آباد کے اندر شاہ فضل الرحمان علیہ رحمت و رضوان نے کہا تھا جب اعلیٰ حضرت مراد آباد آئے تھے تو میں اٹھ کر کے گیا اور ان کا استقبال کیا، اور استقبال کرتے ہی جب میں اعلیٰ حضرت کے قریب پہنچا تو پہنچنے کے بعد میں نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کے کہا تھا مجھے احمد رضا کے چہرے میں نور ہی نور نظر آتا ہے، مجھے اعلیٰ حضرت کے چہرے میں نور ہی نور نظر آتا ہے۔ آؤ ذرا مجدد کس نے کہا ہے؟ اے لوگوں مجدد کہنے والے کون ہیں؟ دلی کی سرزمین پہ آؤ، خواجہ حسن نظامی ہفتہ باری اخبار کے اندر 22 مارچ کو آپ نے لکھا تھا اگر آج کے دور کے اندر کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے اسی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ آؤ اجمیر کی سرزمین کے اوپر ہم جب پہنچے اجمیر کی سرزمین پر سید عابد حسین علیہ رحمت کے فرماتے ہیں کہ سید عابد حسین نے اپنے رسالہ میزان کے اندر کہا تھا اگر آج کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے تو وہ امام احمد رضا کو حق ہے۔ آؤ بہار کی سرزمین کے اوپر ظفر الدین بہاری نے کہا تھا اگر آج کے دور کے اندر کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے تو وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ یہ تو بات تھی انڈیا کے اندر کی، یہ تو بات تھی ہندوستان کے اندر کی۔ اب آؤ ذرا مکہ کی سرزمین کے اوپر کہ مکہ کے اندر جب ہم پہنچے ہیں تو مکہ والوں سے معلوم کیا تھا سید اسماعیل خلیل اللہ علیہ رحمت و مکی نے کہا تھا اگر آج کے دور کے اندر کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے اسی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ سعید بن محمد نے کہا تھا اگر آج کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے اسی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ مکہ کے شیخ عبداللہ بن حمید نے کہا تھا اگر آج کے دور میں کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے اسی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ آؤ مکہ کی سرزمین کے اوپر عبداللہ بن عبد الرحمان نے کہا تھا اگر آج کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے اسی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ آؤ مکہ کی سرزمین کے اوپر ابو الخیر علیہ رحمت نے کہا تھا اگر آج کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے تو وہ احمد رضا کو حق ہے۔ اور مکہ کی سرزمین کے اوپر حضرت عمر بن ابی بکر نے کہا تھا اگر آج مجدد کہنے کا کسی کو حق ہے تو وہ امام احمد رضا کو حق ہے۔ اور مدینہ کی سرزمین کے اوپر ابو موسیٰ مدنی علیہ رحمت نے کہا تھا قاضی القضات مدینہ کے شیخ نے کہا تھا اگر آج کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے تو وہ احمد رضا کو حق ہے۔ اور مدینہ کی سرزمین کے اوپر عبد القادر بن سعودت القرشی نے کہا تھا آج کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے تو احمد رضا کو حق ہے۔ اور مدینہ کی سرزمین کے اوپر کہ مفتی صالح صاحب نے کہا تھا اگر آج کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے تو وہ امام احمد رضا کو حق ہے۔ اور مدینہ کی سرزمین کے اوپر کہ کون کہہ رہا تھا وہی غلام برہان الدین کہہ رہے تھے اگر آج کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے اسی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ اور مدینہ کی سرزمین کے اوپر احمد الجائزری نے کہا تھا اگر آج کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے اسی کا نام امام احمد رضا ہے۔ اور مدینہ کی سرزمین کے اوپر حضرت تاج الدین بن الیاس علیہ رحمت نے کہا تھا اگر آج کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے تو اسی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ ارے دنیا کے بڑے بڑے علامہ نے کہا تھا آج کے دور میں کسی کو مجدد اگر کہنے کا حق ہے اسی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ اللہ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، عرص کمبل پوش، سرزمین شیش گڑھ، علامہ جاوید اختر صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ لوگ سمجھتے ہیں خالی شیش گڑھ کے کسی مفتی نے کہہ دیا کہ مجدد ہے، یا جے پور کے کسی مفتی نے کہہ دیا کہ مجدد ہے، یا کسی باہر کے علاقے میں کہہ دیا مجدد اعلیٰ حضرت کو۔ ایک لوگوں مکہ اور مدینہ منورہ کے بڑے بڑے شیخوں نے، بڑے بڑے علامہ نے کہا تھا اگر آج کے دور میں کسی کو مجدد کہنے کا حق ہے اسی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
خانقاہ ماہریرہ کے دولہا تاج العلماء مختوم الاولیاء سید محمد میاں علیہ رحمت و رضوان نے کیا کہا تھا اعلی حضرت کے بارے میں؟ یہی سید محمد علیہ رحمت و رضوان نے کیا کہا اعلی حضرت کے بارے میں؟ پوری دنیا کو بتا رہے تھے شمع بزم اولیاء احمد رضا، شمع بزم اولیاء احمد رضا، نور چشم اتقیاء احمد رضا، نور چشم اتقیاء احمد رضا، رہبر راہ ہدا احمد رضا، حق رسا و حق نما احمد رضا، سچا دین احمد کا مجدد بالیقین، سچا عبد المصطفیٰ احمد رضا، احمد رضا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کے دولہا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعلی حضرت کو کس نے کہا ہے، اور یہاں تک کہ عبداللہ بن عبد الرحمن سراج علیہ رحمت و رضوان نے کہا تھا جب امام احمد رضا مکہ کو آتے تھے، انڈیا کی بات نہیں ہے، جب مکہ کو جاتے تھے تو عبداللہ بن عبد الرحمن سراجی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت مکہ کو آتے ہزاروں علماء اکرام تشریف لاتے تھے، ہزاروں مفتیان اکرام تشریف لاتے تھے، ہزاروں شیخ تشریف لاتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن رحمان سراجی لکھتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں جب امام احمد رضا مکہ کو آتے تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ جیسی تعظیم امام احمد رضا کی ہاتھ چوم چوم کے کری جاتی تھی، ایسی تعظیم کسی مفتی کی نہیں کری جاتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت کی جاتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ جاتے جاتے صرف آخری بات جو آپ کے سامنے سوال آ سکتا ہے، اور کیونکہ وہ میرے سامنے آ چکا ہے کہ آج لوگ یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ لوگ کہ صاحب ارے آج بریلی کے اندر بیٹھ کر کے معاذ اللہ میرے کانوں تک یہ آواز آئی راجستھان کے اندر کہ جس کو تم تاج الشریعہ کہتے ہو وہ اپنے باپ داداؤں کے نام پر کھاتے ہیں پلتے ہیں۔ یہ تاج الشریعہ کے بارے میں بولا گیا اور کہنے لگے کہ تاج الشریعہ نے کام کیا کیا ہے، اظہری میاں کرتے کیا ہے، بیٹھ کے کھاتے ہیں، بیٹھ کے باپ داداؤں کے نام پہ پلتے ہیں۔ یہ گھنونی آواز کا جملہ راجستھان کے اندر آیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس فقیر نے اس جملے کا جواب دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ نے کیا کیا ہے، ارے میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی بات تو بہت دور کی ہے، میرے احمد رضا کی بات تو بہت دور کی ہے، مفتی اعظم ہند کی بات تو بہت دور کی ہے، حجت الاسلام کی بات تو بہت دور کی ہے، نقی اعلیٰ خان کی بات تو بہت دور کی ہے۔ ارے پہلے تاج الشریعہ کس کو کہتے ہیں، امام کے پیارے پیارے مفتی امام اختر رضا کس کو کہا جاتا ہے، آ کے معلوم کر کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاج الشریعہ نے کیا کیا ہے۔ اے لوگوں تاج الشریعہ کی ذات ہے کہ جس نے اب تک اے لوگوں انگلش کے اندر 6000 سے زیادہ فتوے قوم کے سامنے لکھ کر کے پیش کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، 6000 فتوے تاج الشریعہ نے انگلش کے اندر لکھ کے قوم کو دیے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاج الشریعہ نے کیا کیا، اب تم معلوم کرو گے کہ یہ تو انگلش کے اندر 6000 سے زیادہ فتوے اپنی قلم سے تاج الشریعہ لکھ چکے ہیں۔ اب آپ معلوم کریں گے عربی کے اندر تاج الشریعہ نے کتنے فتوے لکھے ہیں۔ اور کوئی ایسا تو دکھائے کہ تاج الشریعہ نے عربی کے اندر 3000 سے زیادہ فتوے قوم کو لکھ کے پیش کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ معلوم کریں گے اردو کے اندر تاج الشریعہ نے کتنے فتوے لکھے ہیں۔ تاج الشریعہ کا قلم ایسا ہی ہے، ارے یہ فیضان ہے ان کے جد امجد اعلیٰ حضرت کا۔ جب تاج الشریعہ نے اردو کے اندر قلم کو اٹھایا تو لوگوں نے معلوم کیا کہ تاج الشریعہ نے کتنے فتوے لکھے ہیں۔ تو آؤ لوگوں اپنے ایمان کو جلا بخشو کہ تاج الشریعہ نے اردو کے اندر اب تک 22000 سے زیادہ فتوے اپنے قلم سے لکھ کے قوم کے سامنے پیش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ 22000 فتووں سے زیادہ تاج الشریعہ نے لکھ کے چھوڑ دیے۔ اب آپ کہیں گے مدرسے کتنے چلاتے ہیں تاج الشریعہ، جا کے معلوم کرو۔ بریلی میں آپ زیادہ قریب ہیں، میں دور ہوں،
لیکن الحمدللہ میرا بھی دل بریلی کے اندر ہے. جب تاج الشریعہ کی بات آئی مدرسوں کی تو الحمدللہ یہی تاج الشریعہ کی شان ہے کہ 2000 سے زیادہ مدرسے تاج الشریعہ کی نگرانی میں چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. 2000 سے زیادہ مدارس تاج الشریعہ کی نگرانی میں چلتے ہیں. اور آخری بات پوری تقریر کی، اب آپ معلوم کریں کہ آخر تاج الشریعہ نے کہ کوئی مسجد بھی بنوائی ہے. آپ کو شیش گڑھ میں نظر نہیں آئے گی، آپ کو بریلی میں نظر نہیں آئی. آپ اور آگے چلیے، لکھنؤ کے اندر، شاہجہاں پور کے اندر آپ کو نظر نہیں آئی. لیکن یہ لوگوں ذرا انڈیا سے باہر نکلو، انگلینڈ سے انڈیا سے باہر نکل کے باہر کے ممالک میں کنٹریوں کے اندر جب تم پہنچو گے تو آپ کو معلوم ہوگا تاج الشریعہ کے نام پر ایک مسجد نہیں بنی ہے، تاج الشریعہ کے نام پر 2 مسجد نہیں بنی ہے، 3 نہیں بنی ہے، 5 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 500 نہیں، 800 نہیں، 1000 نہیں، 1100 سے زیادہ مسجد، جن مسجدوں کا نام تاج الشریعہ مسجد کے نام سے رکھا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں باہر کے ممالک میں 1100 سے زیادہ مسجد تاج الشریعہ کے نام پر بن چکی ہے. یہ لوگوں یاد رکھیے، صرف چاہتے چاہتے یہی پیغام ہے اے عزیزان ملت اسلامیہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہی قرآن کا پیغام ہے. اللہ سے ڈرنا سیکھو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا سیکھو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. غوث پاک بھی تمہارے پاس رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئے تھے، غریب نواز بھی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئے تھے، مفتی اعظم ہند بھی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئے تھے، اعلیٰ حضرت بھی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئے تھے. بڑے بڑے اپنے وقت تھے. اے دوستان محترم، اولیاء اکرام آئے ہیں اور تمہاری رہنمائی کر کے گئے ہیں. اس لیے قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. گانے بجانوں کا نام ڈرنا نہیں ہے، قرآن کے فرمان کو چھوڑنا ڈرنا نہیں ہے، قرآن سے دور ہو جانا ڈرنا نہیں ہے، قرآن کے فرامین کو بالائے طاق رکھ دینا ڈرنا نہیں ہے، قرآن کے فرامین پہ عمل نہ کرنا ڈرنا نہیں ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو دور کر دینا ڈرنا نہیں ہے، مصطفیٰ کے فرمان کو دور کر دینا ڈرنا نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنتوں کو چھوڑ دینا ڈرنا نہیں ہے، مصطفیٰ کے فرامین سے ایک طرف ہو جانا ڈرنا نہیں ہے. اے ملت اسلام کے گشور مسلمانوں، اگر سچے دیوانے ہو غوث اعظم کے، اگر سچے دیوانے ہو غریب نواز کے، اگر سچے دیوانے ہو مخدوم پاک کے، اگر سچے دیوانے ہو کچوچا کے، اگر سچے دیوانے ہو بریلویوں کے، اگر سچے دیوانے ہو بغداد کے، اگر سچے دیوانے ہو اجمیر کے، اور اگر سچے دیوانے ہو مدینے والے کے، تو ٹھان لو کہ قرآن و شریعت پہ اپنی زندگی گزارو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. اے عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار آپ حضرات کو سلامت رکھے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. اور آج کے اس دور کے اندر فتنے اٹھنے والوں کو نہ دیکھو، جو اولیاء اکرام کا طریقہ ہے وہی طریقے پہ اپناؤ، اسی طریقے پہ اپنی زندگی گزارو. ابھی کسی ایک صاحب نے مجھ سے معلوم کیا تھا آخر یہ اولیاء اکرام نے مسجدوں کو کیوں بنایا ہے. صابر پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو مسجد پہلے نظر آتی ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو مسجد پہلے نظر آتی ہے، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو مسجد پہلے نظر آتی ہے، بغداد کی سرزمین پر جاتے ہیں تو مسجد پہلے نظر آتی ہے، کلیہ شریف میں جاتے ہیں تو مسجد پہلے نظر آتی ہے، کچوچا کی سرزمین پر جاتے ہیں تو مسجد پہلے نظر آتی ہے، بریلی کی سرزمین پر جاتے ہیں تو مسجد پہلے نظر آتی ہے. ہمارے سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ اللہ والوں نے پہلے مسجد کو کیوں بنوایا ہے. صابر پاک نے پہلے مسجد کو بنوایا، غریب نواز نے پہلے مسجد کو بنوایا، غوث پاک نے پہلے مسجد کو بنوایا، احمد رضا نے پہلے مسجد کو بنوایا، مخدوم پاک نے پہلے مسجد کو بنوایا، نظام الدین اولیاء نے پہلے مسجد کو بنوایا. اب ہم نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے پیارے مصطفیٰ، اے ہمارے آقا، ان اولیاء اکرام نے پہلے مسجد کو کیوں بنوایا. اپنے دل کی تختی پر لکھو اور اپنے ایمان کو جلا بخشو اور نمازوں کی پابندی کرو، سجدوں کو ادا کرو خدا
की बारगाह के अंदर जमातों के साथ तो नमाजें पढ़ो, पाबंदी के साथ नमाजें पढ़ो, नमाजों की पाबंदी करो। जब हमने मुस्तफा की बारगाह के अंदर अर्ज किया, ए प्यारे मुस्तफा, वैसे पाक ने मस्जिद को क्यों बनाया, गरीब नवाज ने मस्जिद को क्यों बनाया, अहमद अजहर ने मस्जिद को क्यों बनाया, मखदूम पाक ने मस्जिद को क्यों बनाया? तो मुस्तफा की बारगाह से जवाब आया, जब मक्का से हिजरत फरमाई थी, प्यारे मुस्तफा ने मक्का से हिजरत फरमाई थी, मेरे प्यारे नबी ने मक्का से हिजरत फरमाई थी, आमना के लाल ने, और जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए थे तो हम और आपके आका ने अपने घर को नहीं बनवाया था, सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत ने मस्जिद नबवी को बनाया था और ऐलान करके कहा था, आज आमना का लाल मस्जिद बना रहा है और आने वाले वक्त में मेरे गुलाम मस्जिद बनाते रहेंगे, उनको आबाद करते रहेंगे, उनको आबाद करते रहेंगे। कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मास्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको कुरान और शरीयत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा है, हम सबको हमेशा हमेशा कुरान और शरीयत पे अमल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा है। मेरे बोलने में जो भी गलती रही हो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से माफ फरमाए। एक मर्तबा कलमे शरीफ का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अपने रिसाले के अंदर सैयद अली हुसैन किचोचमी ने कहा था, अगर आज के दौर में किसी को मुजद्दिद कहने का हक है